الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ومنزومنا ومقصومنا ومقصودنا ومطلوبنا وموجودنا وقريبنا ومعشوقنا ثم صعد إلى سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند تمام حضرات درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. مولاي صل وسلم سلاما دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد اور صلوات کے بعد معزز حاضرین و سامعین برادران اسلام، آج میں اور آپ حاجی ظہور صاحب ان کی والدہ محترمہ کے 40ویں کی محفل میں جمع ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی والدہ کی کامل بخشش فرمائے، جملہ لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. حاضرین محترم، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے
قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ ویسے اگر آپ الحم سے لے کے والناس تک قرآن کا مطالعہ کرتے چلے جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے جائیں، تو جو آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں گے آپ کو عظمت مصطفیٰ کی شان نظر آ رہی ہوگی۔ اسی لیے وہ ناصر شاہ نے کہا تھا کہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے۔ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے۔ جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ تو یہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیں، الحم سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن میرے آقا کی نعت ہے۔ پھر ایک صحابی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں جناب ہمیں بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کا کردار کیسا تھا، حضور کے بولنے کا انداز کیسا تھا، حضور کے چلنے کا انداز کیسا تھا، حضور اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ فرمایا جاؤ جا کے قرآن پڑھو، کان خلقہ القرآن، الحم سے لے کے والناس تک تم جہاں سے بھی قرآن کی تلاوت کرو گے میرے آقا کا اخلاق بیان کیا جا رہا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا جو حضور کے کردار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کو اپنا شعار بنا لے، جو حضور کے کردار کو دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بنا لے۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، آج لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں تگ و دو کر رہے ہیں، کوئی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، کوئی بغض کی آگ میں جل رہا ہے، کوئی کرسی کے لالچ میں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے اصل میں جو عوام کا اور قوم کا درد رکھنے والے، قوم کا تڑپ رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو حضور کی سنت میں عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا، 3 دن گزرے آپ کا وصال کیے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، 3 بچیاں معصوم بچیاں مسجد نبوی میں آ گئیں اور آ کے کہنے لگی کہ آپ حضرت ابوبکر کے بعد خلیفہ بنے؟ حضرت عمر نے کہا ہاں میں خلیفہ بنا ہوں۔ اس نے کہا پھر عصر کی نماز کے بعد آپ ہمارے گھر آئیے گا۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ حضرت عمر نے جب پوچھا تو وہ بچیاں کہنے لگی جب سے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے وہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں آتے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا اس کی کیا وجہ، گھر میں کیوں آتے تھے، کس کام کے لیے؟ وہ معصوم چھوٹی بچیاں کہنے لگیں کہ ہمارا بھائی نہیں ہے اور ہمارے والد محترم کا بھی انتقال ہو چکا ہے، ہمارے گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، میری بہنیں ہیں اور میری امی ہے۔ آج 3 دن گزر گئے، میری امی بھی رو رہی ہے، میری نوجوان بہنیں بھی رو رہی ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا حضرت ابوبکر آپ کے گھر میں کیا کرتے تھے؟ وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہم نے چند بکریاں رکھی ہیں۔ حضرت ابوبکر ہر روز عصر کی نماز پڑھ کے ہمارے گھر میں آتے تھے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دوتے تھے، کچھ دودھ ہم پی کے گزارا کرتے تھے، کچھ فروخت کر کے گزارا کرتے تھے۔ تو جب سے حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا ہمیں کوئی دودھ دو کے دینے والا نہیں، ہمارا تو گزارا اس دودھ پہ ہوتا تھا جو ہم فروخت کر کے کرتے تھے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا اے عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے رو کے کہا حضرت ابوبکر نے میرے کندھوں پہ ایسا بوجھ ڈالا ہے جو میں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے میدان میں نکلا ایک شخص کو میں نے دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہیں، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا، اس کے کپڑے صاف کیے، آنکھیں میں نے اس کی کھولی، پانی ڈالا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے کھانا بنوا کے لے آیا، اور اس معذور کی زبان میں جب میں نے پہلا لقمہ دیا نا تو اس نے روٹی کا نوالا کھا کے کہا کہ مجھے لگتا ہے حضرت ابوبکر کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت عمر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے فرمایا اے معذور شخص تو بتا
تجھے کس نے کہا حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ اس نے کہا جب سے ابو بکر خلیفہ بنے تھے تب سے لے کے آج تک مجھے جب بھی بھوک لگتی تھی وہ کھانا بنا کے لے آتے تھے، آ کے روز میرے کپڑے بھی صاف کرتے تھے، مجھے کھانا بھی کھلاتے تھے۔ یہ حضور کے غلام تھے جنہوں نے حضور کی سیرت پہ عمل کیا اور کائنات میں آج بھی ان کا نام زندہ و جاوید ہے۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور کا حسن و جمال دیکھا تھا۔ تو اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو 2 آیتیں پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لجپال آقا کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ میرے رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، مجھے اس رات کی قسم ہے جو رات تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے۔ اب دوسرا معنی سنیے، اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب مجھے آپ کے چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم ہے جو سفید دن کی طرح روشن اور منور ہے۔ فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے محبوب مجھے آپ کی کالی سیاہ زلفوں کی قسم ہے جو کالی رات کی طرح چھا جاتی ہے۔ 2 معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی علماء مفسرین نے بیان کیا، اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے محبوب مجھے آپ کے ان معجزات کی قسم ہے جو سفید دن کی طرح روشن ہے۔ فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے محبوب مجھے تیرے ان معجزات کی قسم ہے جن کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ 3 معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب تیسرے معنی پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لجپال آقا کو ایسے معجزات عطا فرمائے تھے جو دنیا جانتی تھی، اور ایسے معجزات بھی عطا فرمائے تھے جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کو عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت ادریس علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت نوح علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت لوط علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت یونس علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کے آئے، مگر جب باری میرے اور آپ کے لجپال آقا کی آئی، جب باری دو جگ کے مختار کی آئی، جب باری صدیق کے یار کی آئی، رب کے محبوب اور دلدار کی آئی، تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو ایسی شان عطا فرما کے بھیجا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ہر نبی معجزہ لے کے آیا تھا، میرا محبوب سراپا معجزہ بن کے کائنات میں آیا ہے۔ یہ شان اور عظمت اللہ نے میرے اور آپ کو عطا فرمائی کہ میرے آقا سراپا معجزہ بن کے اس کائنات میں تشریف لے آئے، اور پھر اللہ نے ہر نبی کو اس قوم کے مقابلے میں معجزات عطا فرمائے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا تم اس قوم کی طرف نبی بن کے جا رہے ہو جس قوم کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز ہے، اپنی خوبصورتی پہ بڑا ناز ہے، لہٰذا ان کے مقابلے میں میں تجھے ایسا حسن و جمال عطا کروں گا کہ آپ کے علاقے کے رہنے والے بڑے بڑے حسین و جمیل جب آپ کے چہرے کی ایک جھلک دیکھ لیں گے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں گے اور انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا تم اس قوم کی طرف نبی بن کے جا رہے ہو جس قوم کو اپنی کاریگری پہ بڑا ناز ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بن کے آئے تھے نا، یہ قوم پتھر تراش تراش کے بت بناتی تھی اور پھر لوگوں میں فروخت کرتی تھی کہ یہ تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے نبی بن کے آئے، اللہ نے فرمایا پیارے صالح علیہ السلام میں تجھے اس قوم کے مقابلے میں ایسا علم عطا کروں گا جہاں تمہاری قوم پتھر تراش تراش کے بت بنا رہی ہے، تم پتھر کی طرف اشارہ کر دینا، زندہ اونٹنی برآمد کر دینا خدا کا کام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، آپ نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا تو زندہ اونٹنی پتھر سے برآمد ہوئی، تو اللہ نے فرمایا ہٰذِهِ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، فرمایا اس اونٹنی کو عام نہ سمجھنا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر باری آ گئی جناب موسیٰ کلیم اللہ کی، اللہ نے فرمایا پیارے کلیم تم اس قوم کی طرف نبی بن کے جا رہے ہو جس قوم کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے،
وہ لوگ جادوگر تھے، جادو کر کے بڑے بڑے لوگوں کو مسخر کر دیتے تھے، حیران کر دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام تم اس قوم کی طرف نبی بن کے جا رہے ہو جس کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے، مگر ان کے مقابلے میں میں تجھے ایسا علم عطا کروں گا کہ جب وہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو اپنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ لوگوں نے کہا جناب کوئی معجزہ دکھائیے، میدان لگ گیا۔ فرعون کے حواری بھی آ گئے، انہوں نے جناب اپنے رسیوں کو پھینکا، وہ سانپ بن کے زمین پہ چلنے لگے۔ جب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، رسیاں سانپ بن کے زمین پہ چلنے لگے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا پیارے کلیم یہ جو ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے اب یہ اپنا کمال دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا زمین پہ پھینکا، وہ سب سے بڑا اژدہا بن کے زمین پہ چلنے لگا، جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپ کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا، خدا کی عزت کی قسم وہ جتنے جادوگر آپ کے مقابلے میں جادو دکھانے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی یہ شان دیکھی، یہ معجزہ اور کمال دیکھا، خدا کی عزت کی قسم وہ کلمہ پڑھ کے آپ کی امتی بننے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ کمال تو اللہ نے سابقہ انبیاء کو عطا فرمائے تھے۔ اب باری آ گئی میرے اور آپ کے لجپال آقا کی، اب باری آ گئی رب کے یار کی، حضرت صدیق کے دلدار کی۔ میرے آقا تشریف فرما ہے حاجی عباس صاحب، میرے آقا کی خدمت میں ایک عرابی آ گیا، دیہاتی شخص، کہنے لگا جناب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مگر مجھے ایک دلیل چاہیے، آپ مجھے دلیل دیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے آقا کے سامنے کھجور کا ایک درخت تھا، میرے آقا نے فرمایا اس سوال کرنے والے تم جاؤ اس کھجور کے درخت کو کہہ دو تجھے اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ آخری بندے تک میں توجہ چاہوں گا، وہ اعرابی دیہاتی شخص چل کے کھجور کے درخت کے پاس آیا اور کھجور کے درخت کو مخاطب کر کے کہا اے کھجور کے درخت سنو، تجھے اللہ کے نبی نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کھجور کا ایک خوشہ اپنے درخت سے گرا، ایسے اچھلتے اچھلتے کودتے کودتے حضور کے قدموں میں آ گیا۔ جب حضور کے قدموں میں آیا میرے آقا نے اسے کہا اب واپس اپنی جگہ پہ چلا جا، وہ واپس اپنے درخت پہ چلا گیا۔ جب یہ منظر اعرابی نے دیکھا تو حضور کے قدموں میں گر گیا، رو کے گڑ گڑا کے عرض کرتا ہے حضور مہربانی فرمائیے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا لیجئے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ حضور اگر کھجور کو حکم دے دیتے ہیں وہ بھی آ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، ہم جہاں سے بھی گزرے جس راستے سے بھی گزرے ہمیں جو بھی درخت نظر آتا تھا جو بھی پتھر نظر آتا تھا حضرت علی کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس نے حضور کی بارگاہ میں سلام نہ کیا ہو، کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس پتھر نے حضور کی بارگاہ میں سلام نہ پیش کیا ہو۔ اور پھر مسلم کی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں ابھی میں اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوا تھا، میری روح اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تھی، اس وقت ایک پتھر میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا تھا، میں آج بھی اپنی ذات پہ پڑھنے والے سلام کو اس پتھر کو جانتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں۔ پھر توجہ فرمائیے میرے آقا کا کمال کیا ہے۔ مثنوی نے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ابو جہل مٹھی باندھ کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہتا ہے جناب اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے میری بند مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ مگر میرے آقا نے گاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے اس بدبخت کے دل پہ تو اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس نے کلمہ تو نہیں پڑھنا مگر میرے آقا نے اپنا کمال دکھانا تھا۔ جب وہ مٹھی بند کر کے آیا آخری بندے تک میں توجہ کا طلبگار ہوں، مٹھی بند کر کے سوال کرتا ہے جناب بتائیے میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل سوال کرنے والے سن، میں تجھے بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تیری مٹھی میں بند ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا میرے آقا نے۔ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب مرزا غلام احمد قادیانی مسلمہ قذاب کے خلیفے کے مقابلے میں جب آپ آئے تو قادیانی نے کہا تھا جناب
آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر اعلیٰ ہوگی وہ سچا ہوگا۔ اب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے غلام احمد قادیانی کو مخاطب کر کے کہا تھا، ارے بدبخت تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، تم بھی تفسیر لکھو، میں یہ کہتا ہوں تم بھی کاغذ اور قلم رکھو، میں بھی کاغذ اور قلم رکھتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے گا سمجھ لینا وہی سچا ہوگا۔ پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے مقابلے میں جب قادیانی نے کہا تھا جناب میں کوڑ اور مادرزاد اندھوں کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتے، تو آپ بھی ذرا مقابلے میں آئیے، بیماروں کے جسم پہ ہاتھ پھیریے، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا ارے جھوٹے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ مریضوں کو ٹھیک کرنا یہ بڑی کمال کی بات ہے، تم بھی قبرستان میں آؤ، میرے علی بھی قبرستان میں آتا ہے، اگر مردہ بھی زندہ نہ کر دکھائے تو مجھے حضور کا غلام نہ کہنا۔ جب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی تو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم دین حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں آ گئے، انہوں نے کہا شاہ جی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اگر مردہ زندہ نہ کیے تو مجھے مہر علی نہ کہنا، اتنی بڑی بات آپ نے کیسے اور کیوں کر دی؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کو مخاطب کر کے کہا تھا شاہ جی کٹے جڑا ہے نا کٹا او کلے دے زور تے کٹ دے، آپ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، جب میں قادیانی کے مقابلے میں آیا تو سامنے میرے آقا تشریف فرما تھے، مجھے مخاطب کر کے کہا میرے بیٹے تم جو بھی دعویٰ کرو گے میں اللہ سے پورا کروا کے دوں گا۔ صدیوں بعد حضور کے غلام کی یہ شان ہے، میرے آقا کا کیا کمال ہوگا؟ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آپ حضرات توجہ فرمائیں، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم آ گیا، زید بن ثانہ، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی دربار میں آ کے بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے، کہتے ہیں حضور آپ نے میرے پیسے دینے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے پیسے ادا نہیں کیے۔ تو جب اس نے بے ادبی اور گستاخی کی، حضرت فاروق اعظم ساتھ بیٹھے تھے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہا بدبخت مجھے حضور کا حیا نہ ہوتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا، تجھے تمیز نہیں ہے کہ حضور کے دربار میں کیسے بات کی جاتی ہے۔ میرے آقا نے حضرت عمر کو بٹھایا، فرمایا عمر تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے کہتا کہ اس کا قرض واپس کر دے، تو اس کے بجائے آنے والے سے الجھ پڑا ہے۔ میرے آقا نے حضرت عمر سے کہا عمر اسے فلاں باغ میں لے جاؤ اور اسے کھجوریں توڑ توڑ کے دو، جب اس کی قیمت پوری ہو جائے تو اس کو اضافی کھجوریں بھی عطا کر دینا۔ حضرت عمر اس کو باغ میں لے گئے، کھجوریں توڑ توڑ کے دے رہے ہیں، جب اس کی قیمت پوری ہو گئی آپ نے اضافی کھجوریں اس کی ٹوکری میں ڈالی، وہ پوچھتا ہے عمر ذرا یہ تو بتا میری قیمت تو پوری ہو چکی، آج یہ مجھے اضافی کھجوریں دینے کی وجہ کیا ہے؟ سنو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا اتنے کریم اور لجپال ہیں، وہ یہودیوں پہ اتنا کرم کرتے ہیں، اپنے غلاموں پہ کتنا کرم کریں گے؟ اے عمر ذرا یہ تو بتا یہ مجھے اضافی کھجوریں دینے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تو حضور کے دربار میں آیا جب میں نے فرط جذبات میں کھڑے ہو کے تجھے مخاطب کر کے کہا تھا اگر مجھے حضور کا حیا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، تو اس وجہ سے تیرا دل ٹوٹا ہے، تیرا دل رکھنے کے لیے میرے آقا نے اضافی کھجوریں عطا فرمائی ہے۔ جب اتنی بات ہوئی وہ کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے گھر جانے کے بجائے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، میرے آقا نے فرمایا ہے عمر تو نے اسے کھجوریں پوری نہیں دی جو یہ پھر میری بارگاہ میں آ گیا۔ حضرت زید بن ثانہ آگے بڑھ کے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے کھجوریں بھی عطا کی، اضافی کھجوریں بھی عطا کی۔ میرے آقا نے فرمایا پھر اور کیا چاہتے ہو، پھر میرے دربار میں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں نے تورات میں آپ کی نشانیوں کو پڑھا تھا، 2 نشانیاں باقی رہ گئی تھیں، ان کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ نشانیاں کیا تھی؟
اس نے کہا ایک نشانی یہ ہے کہ تم جب بھی اس نبی کے دربار میں آؤ گے اس نبی کو پیار کرنے والا پاؤ گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا دوسری نشانی کیا تھی؟ اس نے کہا میں نے تورات میں دوسری نشانی یہ پڑھی تھی، تم جب بھی اللہ کے نبی کے دربار میں آؤ گے اگر تمہارا دل توڑا جائے گا تو اللہ کے نبی تمہارا دل توڑنے کے سبب سے تمہارے دل کو جوڑنے کا سبب بنا دیں گے۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچے گی تو اس تکلیف کا مداوع کیا جائے گا۔ حضور میں نے تورات میں نشانیوں کو پڑھا تھا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں، مہربانی فرمائے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لے۔ مجھے میرے آقا کا کمال تھا، حضور کا اخلاق دیکھ کے وہ یہودیوں کا عالم کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ پھر توجہ فرمائیں، اللہ نے میرے اور آپ کے لجپال آقا کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ لوگ آتے تھے حضور کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ہر نبی کی مہر نبوت اس ہاتھ پہ ہوتی تھی، اس جگہ پہ، جو بھی آتا اس مہر نبوت کو دیکھتا اور کلمہ پڑھ لیتا، مگر میرے اور آپ کے لجپال آقا کی مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان اس طرف یہاں پہ تھی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضور کا یہ مہر نبوت کا چھپا ہوا نہ ہوا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا سبب یہ ہے اللہ نے حضور کو اتنا پیارا جمال عطا فرمایا تھا کہ مہر نبوت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حضور کا چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب حضور علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا، خدا کی عزت کی قسم تو پکار اٹھے، واللہ لقد عزمت ان وجہہ لیس بوجہہ کذاب۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے چہرہ والضحیٰ دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا تو میرا دل پکار اٹھا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور پھرے زمانے کے چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے تمہارے جیسا تمہیں کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر میرے آقا تشریف فرما ہے، غزوہ خیبر کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ حدیبیہ کے میدان میں میرے آقا تشریف فرمائے، پانی ختم ہو گیا، حضور کے پاس ایک برتن ہے جس میں تھوڑا سا پانی ہے، میرے آقا نے وضو کیا، جب تھوڑا سا پانی بچ گیا تو صحابہ دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ما لکم، اے میرے غلاموں کیا ہوا، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور پانی ختم ہو چکا ہے، وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پیاس بجھانے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ حضور پیاس بھی لگی ہے، وضو بھی کرنا ہے، آپ کے برتن میں جو چند قطرے ہیں اس کے علاوہ اور پانی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر ٹھہر جاؤ۔ صحابہ ٹھہر گئے، جو حضور کے برتن میں چند قطرے تھے، خدا کی عزت کی قسم حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، میرے آقا نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن میں ڈالا، جب ہاتھ مبارک برتن میں ڈالا تو میرے آقا کی 5 انگلیوں سے پانی کے قطرے جاری ہو گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں آتے جاؤ، پیاس بھی بجھاتے جاؤ، وضو بھی کرتے جاؤ، اپنے برتن بھی بھرتے چلے جاؤ۔ جب صحابہ نے پیاس بجھائی، برتن بھر لیے، وضو کر لیا، حضرت سالم کہتے ہیں میں نے حضرت جابر سے پوچھا اے جابر ذرا یہ تو بتا تم کتنے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی انگلیوں مبارک سے نکلنے والے پانی سے اپنی پیاس کو بجھایا، وضو کیا اور اپنے برتن بھرے؟ حضرت جابر کہتے ہیں ہم 1500 صحابہ تھے۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی، حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو حضور کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی 1 لاکھ صحابہ کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اتنا بڑا کمال اللہ نے میرے اور آپ کے لجپال آقا کو عطا فرمایا تھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ڈٹھے بار قرآن دے پھول سارے تیری شان جہاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، ڈٹھے بار قرآن دے پھول سارے وہ تیری شان جہاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے کہنا رات دنے یہ شور ڈٹھا، پر اللہ والے گل مکا دیتی تو سا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔
بس محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، بس محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ پھر میرے آقا کی آنکھ مبارک کا کمال کیا ہے؟ میرے آقا جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان صف بنا کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جب میرے آقا نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اقیم الرکوع والسجود، فرمایا میرے غلاموں صحیح صحیح رکوع کیا کرو، صحیح صحیح سجدہ کیا کرو۔ حضور آپ تو آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تجھے میرے آقا کی نظروں کا کمال ہے، جیسے میرے آقا آگے دیکھ رہے ہیں اسی طرح میرے آقا پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر میرے آقا کے کان مبارک کا کیا کمال ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، فرمایا میرے غلاموں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی اسمع لا تسمعون، فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو وہ آنکھ عطا فرمائی، اس جیسی آنکھ اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سننے کی طاقت عطا فرمائی کہ ایسی طاقت کائنات میں اور کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ پھر میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، اور فرمایا جو پیار اور محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنے والے شخص کا درود میرے آقا خود سنتے ہیں، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ پھر توجہ کیجئے، میرے آقا تشریف فرما ہے، الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، میرے آقا تشریف فرمائے، میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو کہ آسمان پہ سوئی کے سوراخ کے برابر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں اللہ کا فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ فرمایا اتنے فرشتے ہیں آسمان پہ جس کی وجہ سے آسمان آواز نکالتا ہے، چرچراتا ہے، آسمان کا حق بنتا ہے کہ وہ آواز نکالے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہارے سامنے یہاں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا ہوں، آسمان سے آنے والی آواز کو اپنی کان سے سن سکتا ہوں۔ تجھے میرے آقا کی آواز سننے کا کمال ہے، حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہو آسمان سے آنے والی آواز کو سن سکتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا حضور گنبد خضرا میں تشریف فرما ہے، شمار پہ بیٹھ کے جو بھی حضور کا غلام حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑے گا میرے آقا سلام سنتے بھی ہیں، اپنے غلام کو جواب بھی عطا فرما دے گا۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی، انہوں نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہیں ایک دفعہ سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن سمجھتے ہو نا جی میں سورج نپی ویندا چاند بھی نپی ویندا، صحابہ فرماتے ہیں سورج گرہن ہو گیا، سورج پکڑا گیا تو حضور علیہ السلام نماز کسوف پڑھنے کے لیے آئے، میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور آگے بڑھے اور ایسے اپنا ہاتھ بلند کیا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جب میرے آقا نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا منظر تھا؟ ہم نے آپ کو نماز کے دوران دیکھا، آپ نے ہاتھ بلند کیا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ نیچے کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں جب میں نماز پڑھا رہا تھا جب میں نے ایسے نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت کو دیکھ لیا۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا ایسے میں نے اٹھایا، اپنی نظروں کو اٹھایا تو جنت کو دیکھ لیا، مجھے جنت میں سیب کا درخت نظر آیا، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ بلند کیا، میں اس سیب کو توڑنا چاہتا تھا، میں نے توڑنے کا ارادہ کر دیا پھر چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں وہ سیب توڑ لیتا ساری زندگی تم کھاتے رہتے، سیب کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو یہ میرے آقا کے ہاتھ کا کمال ہے، یہ میرے آقا کی نظروں کا کمال ہے۔ پھر توجہ کریں، میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو صرف انسانوں نے نہیں بلکہ جانوروں نے بھی سمجھا۔ علی عباس صاحب سیرت کی کتاب ہے، حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی لکھتے ہیں کہ ایک شخص میدان میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس کی بکری اٹھا لی، وہ چرواہا بھاگا اور بھیڑیے سے اپنی بکری کو چھڑوا لیا۔ بھیڑیا ایک اونچی جگہ پہ بیٹھا اور عربی زبان میں بولنے لگا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا اور تم نے میرا رزق چھین لیا۔ وہ چرواہا حیران ہو گیا، اس نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح
کہ آج بھیڑیا بھی عربی زبان میں گفتگو کر رہا ہے؟ وہ بھیڑیا پھر بولا، اس نے کہا اے چرواہے، میرا عربی زبان میں بات کرنا یہ اتنا کمال کی بات نہیں ہے، عجب کی بات تو یہ ہے کہ اس کھجوروں کے جھنڈ میں اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ تم جا کے کلمہ پڑھو یہاں بیٹھ کے بکریاں چرا رہے ہو۔ اس سے بڑی بات تو یہ ہے۔ اس چرواہے نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھیڑیے نے کہا میں تجھے نشانی دیتا ہوں، تم جاؤ، اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، اور جب تم جا کے دیکھو گے تو اللہ کے نبی اپنے غلاموں کو جہاد کا سبق پڑھا رہے ہوں گے، تم جاؤ اور جا کے کلمہ پڑھ لو۔ وہ چرواہا کہنے لگا میں اپنی بکریوں کو کیسے چھوڑ کے جاؤں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا تم جاؤ کلمہ پڑھ کے آؤ، تمہاری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ اللہ اکبر، بھیڑیا کہتا ہے تمہاری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ اب یہ کیا ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کی رکھوالی کرے؟ جب چرواہا گھبرایا اور پریشان ہوا تو بھیڑیے نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اسے نبی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تمہاری بکری کی حفاظت میں کروں گا۔ وہ چرواہا بھیڑیے کے حوالے بکریاں کر کے کھجوروں کے درمیان جب پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ واقعی اللہ کے نبی اپنے غلاموں کو جہاد کا سبق پڑھا رہے تھے۔ جب جہاد کا سبق پڑھاتے ہوئے دیکھا، وہ چرواہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کرتا ہے سارا ماجرا بیان کر دیا، حضور میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، حضور کا امتی بنا۔ جب واپس پلٹنے لگا تو خیال آیا حضور کی بارگاہ میں عرض کر دوں، حضور میں نے اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے بھیڑیے کو مقرر کیا ہے۔ جب پیچھے پلٹا تو میرے آقا کو دیکھا، میرے آقا مسکرا رہے تھے۔ عرض کرتا ہے حضور مجھے آپ کی طرف بھیجنے والا بھیڑیا ہے اور میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے بھیڑیوں کو چھوڑ آیا ہوں۔ میرے آقا مسکرائے، مسکرا کے کہا اے نوجوان جا، چلا جا، بھیڑیا تیری بکریوں کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ وہ نوجوان کلمہ پڑھ کے جب واپس میدان میں آیا، خدا کی عزت کی قسم وہ کہتا ہے بھیڑیا اسی طرح چٹان پہ بیٹھ کے میری بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی بکری کو ذبح کر کے بھیڑیے کے آگے ڈال دیا۔ میں نے کہا یہ لے تو بکری کھا، کیونکہ تو کلمہ پڑھانے کا سبب بنا ہے۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے کہ حضور کی آمد اور عظمت کا تذکرہ صرف انسان نہیں کر رہے بلکہ بھیڑیے جیسے جانور بھی کر رہے ہیں۔ اور پھر توجہ کیجئے، حضرت سفینہ حضور کے صحابی یہ جنگل میں جا رہے ہیں، حضور کا خط لے کے قافلے سے بچھڑ گئے، رستے میں شیر آ گیا۔ جب آپ کے سامنے شیر نے رستہ روکا، آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ سن، میں کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا خدا کی عزت کی قسم وہ شیر اپنے دونوں پاؤں پھیلا کے جس طرح نوکر اپنے مالک کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، کتا اپنے مالک کے سامنے بیٹھ جاتا، اسی طرح اس شیر نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور حضور کے صحابی کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ حاجی عباس صاحب یہ اس شیر کو کس نے بتایا تھا؟ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ حاجی احمد شیر صاحب یہ اس شیر کو کس نے بتایا تھا؟ ملک عطا محمد صاحب اس جنگلی بادشاہ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کائنات میں میرا آخری نبی تشریف لا چکا ہے۔ ذرے ذرے کو پتا تھا کہ حضور کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ میں حضور کا غلام ہوں، وہ اپنے دونوں پاؤں پھیلا کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آگے چلنے لگا، اور جس طرح شیر دھاڑتا ہے ایسے دھاڑے مارتا تھا، اور علماء نے لکھا کہ شیر دھاڑے مار مار کے کہتا تھا اے جنگلی جانوروں، اے بھیڑیوں، اے شیروں، اے جنگل کا شکار کرنے والوں سن لو، اپنی آواز نہ نکالنا، کیونکہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہمارے جنگل سے حضور کا غلام کا گزر ہو رہا ہے۔ حضور کے غلام کے گزرنے کا ادب یہ ہے اپنی آوازیں جھکا لو، کوئی بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ جہاں میں رک کے ایک بات کروں گا،
हुजूर के सहाबा जब जंगलों में जा रहे थे, रात का वक्त हो गया, किसी ने सहाबा को उस इलाके के रहने वाले लोगों ने रोका, जनाब आप रात यहाँ पे गुजारिए, आगे रात का सफर न करें, आगे जंगल है, जंगल के शेर आपको चीर फाड़ेंगे, जंगल के दरिंदे आप पे हमला करेंगे। खुदा की इज्जत की कसम सारे सहाबा बुलंद जुबान बोल रहे थे और ये कह रहे थे, हम किसी दुनियादार के कहने पे नहीं आए, मोहम्मद अरबी के कहने पे आए हैं। हमें जंगली शेरों का कोई खौफ नहीं, हमें जंगली दरिंदों का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी ने रवाना किया है और जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बना के भेजा है वो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, अल्लाह के महबूब हमारी हिफाजत फरमाएगा। और फिर तवज्जो कीजिए, यहाँ रुक के एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ। अफ्रीका का जंगल है, हजरत उक़बा बिन नाफे काफिले के सरदार हैं, पानी खत्म हो गया, लोग आपकी बारगाह में आ गए, जनाब पानी खत्म हो चुका है, पानी का बंदोबस्त कीजिए। आप उठे, तयम्मुम किया, तयम्मुम करके 2 रकत नमाज नफल पढ़े, नफल पढ़ के ऐसे अपने हाथों को बुलंद किया और अर्ज की बारी ताला पानी खत्म हो चुका है, पानी अता कर। खुदा की इज्जत की कसम आपका घोड़ा आपके साथ खड़ा था, आप अभी दुआ मांग रहे थे, आपके घोड़े ने अपना पांव जमीन पे रगड़ा, आपके घोड़े के पांव रगड़ने की वजह से अल्लाह ने पानी का चश्मा जारी कर दिया। तो ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हजरत सफीना कहते हैं मैं हुजूर का गुलाम हूँ, वो शेर आगे नौकरी देते हुए चल पड़ा, आपको जंगल के दरवाजे पे ले आया, जब आप वापस जाने लगे तो शेर ने कहा ए हुजूर का कलमा पढ़ने वाले सुन ले, मेरा एक पैगाम अल्लाह के नबी की बारगाह में ले जाइएगा। जब आप हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दीजिएगा कि जंगल में रहने वाला एक शेर है, वो भी आपका गुलाम है और आपकी बारगाह में सलाम अर्ज कर रहा है। अगर शेर हो के हुजूर की जात पे दरूद व सलाम पढ़े तो आज हमें भी चाहिए कि हम इंसान हो के हुजूर की जात पे दरूद व सलाम पढ़े। किसी ने क्या खूब कहा कि दरूद लिखता हूँ, सलाम लिखता हूँ, मैं हर एक नबी का पयाम लिखता हूँ, दरूद लिखता हूँ, सलाम लिखता हूँ, मैं हर एक नबी का पयाम लिखता हूँ, किसी को किसी कीमत पे न दूंगा कभी, मैं जिस कलम से मोहम्मद का नाम लिखता हूँ। फिर आबे कौसर किताब है, मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस किताब को लिखा और ये पूरी किताब दुरूद शरीफ के मौजू पे है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं रात को सोया, मुझे ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। जब मैंने अपने आका को देखा तो हुजूर ने अपने चेहरे अनवर फेर लिया, नाराजगी का इजहार किया। अर्ज करते हैं मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर मुझसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से आप नाराज हैं? मेरे आका ने फरमाया तुम जब भी किसी किताब में मेरा नाम लिखते हो तो साथ दरूद पाक नहीं लिखते। क्या बात है, तुम दरूद क्यों नहीं लिखते? और यहाँ पे एक और मसला अर्ज करता चलूं, हमारी आदत ये है जब हम हुजूर का नाम लिखते हैं तो ऊपर एक स्वाद डाल देते हैं, सहाबा का नाम लिखते हैं तो रा और द्वाद डाल देते हैं, औलिया का नाम लिखते हैं तो रा और हा डाल देते हैं। तो ऐसा लिखना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपनी किताब में लिखा है, ऐसा लिखना हराम है, हराम है, हराम है। जब हुजूर का नाम लिखा जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखा जाए, सहाबा का नाम लिखा जाए तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा लिखा जाए, औलिया का नाम लिखा जाए तो रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरा लिखा जाए। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी आदत ये है, तुम जब भी किसी किताब में मेरा नाम लिखते हो तो साथ दरूद पाक नहीं लिखते। ये सबब है नाराजगी का। वो कहते हैं मैं ख्वाब से उठा, उसके बाद मैंने अपनी आदत बना ली, मैं जब भी किसी किताब में हुजूर का नाम लिखता था दरूद पाक पूरा लिखा करता था। और फिर मेरे आका की हदीस है, मेरे करीम लजपाल आका ने फरमाया जिसने किसी किताब में मेरा नाम लिखा और मेरे नाम के साथ मेरी जात पे दरूद और सलाम लिखा तो जब तक उस किताब में मेरे नाम के साथ दरूद पाक लिखा हुआ बाकी रहेगा, क़यामत तक फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, अजीब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, दरूद तुझ पे पढ़ूं और खुद संवर जाऊं। बस मैं आज अपनी इस गुफ्तगू का आखिरी वाक़या आप हजरात के गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा। सामीन मोहतरम, आज हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि हम हुजूर की सीरत पे अमल करने वाले हों। हमारी हालत क्या है?
اگر ہمارے پاس کوئی پرانا سودا ہو نا، ہم اسے چمکا کے پالش کر کے نیا بنا کے گاہک کو بیچ دیتے، اور یہ دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں میرے آقا کی سیرت کیا کہتی ہے، سنیے آخری سیرت کا واقعہ۔ میرے آقا کے پاس 4 اونٹ تھے، ان اونٹوں میں ایک اونٹ زخمی تھا، اس کے پاؤں میں زخم تھا، وہ لنگڑا کے چلتا تھا۔ میرے آقا نے ان کا سودا کیا، جب سودا طے ہو گیا تو میرے آقا کو بتانا یاد نہ رہا کہ ایک اونٹ زخمی ہے۔ وہ لینے والا لے کے چلا گیا، قیمت ادا ہو گئی۔ میرے آقا کو یاد آیا تو 3 دن لگاتار میرے آقا اونٹ لینے والے خریدار کو تلاش کرتے رہے۔ 3 دنوں کے بعد ایک میدان میں وہ شخص اونٹ چرا رہا تھا، میرے آقا وہاں پہ پہنچ گئے۔ وہ ابھی حضور کو جانتا اور پہچانتا نہیں تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تم وہی ہو نا جس سے میں نے اپنے اونٹوں کا سودا کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی جو میں نے تجھے اونٹ بیچے تھے ان میں ایک اونٹ زخمی تھا، اس کے پاؤں میں زخم تھا، اس میں عیب تھا۔ اب اگر تمہاری مرضی ہے تم وہ اونٹ واپس کر دو اور اپنی قیمت لے لو، اور اگر واپس نہیں کرنا تو اس عذر کی وجہ سے قیمت میں جتنا چاہو کمی کروا سکتے ہو۔ کیا آج ہمارا کردار ایسا ہے؟ ہم نے تو ایک موبائل فون بیچنا ہو نا، اس میں اگر کوئی خرابی بھی ہو تو ہم قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہم نے اگر اپنا موٹر سائیکل بیچنا ہو نا، اس میں خرابی بھی ہو تو ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ یار اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہمارا کردار یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے آقا کا کردار کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تم چاہو تو اونٹ واپس کر سکتے ہو، اگر چاہو تو قیمت میں کمی کروا سکتے ہو۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ جب میں آپ سے سودا کر رہا تھا تو میں تو آپ کا چہرہ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا پیارا چہرہ عطا کیا۔ آج جب یہ بات کر کے آپ ثابت کر رہے ہیں اللہ نے صرف آپ کو خوبصورت چہرہ عطا نہیں کیا بلکہ آپ کو اللہ نے خوبصورت سیرت بھی عطا فرمائی ہے۔ جس قدر آپ کا چہرہ پیارا ہے اسی قدر آپ کی سیرت بھی پیاری ہے، جس قدر آپ کا چہرہ خوبصورت ہے اس سے بڑھ کر آپ کا کردار بھی اعلیٰ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اس کائنات میں اپنا محبوب بنا کے بھیجا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور میں نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سنا تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ غریبوں مسکینوں کا حق نہیں دباتے۔ حضور میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا آپ اتنے دیانتدار اور سچے ہیں کہ کافر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا پھر بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا کے چلے جاتے ہیں۔ حضور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آپ اللہ کے سچے نبی بن کے اس کائنات میں آئے ہیں۔ تو میں جو بات کر رہا تھا کہ مثنوی نے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، ابو جال مٹھی بند کر کے کہتا ہے اے محمد بتائیے اس میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں تجھے بتاؤں کیا ہے یا جو چیز مٹھی میں بند ہے وہ تجھے بتائے؟ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، جس طرف نظریں اٹھ گئیں سب تمہارے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل جو چیز تیری مٹھی میں بند ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ بتا دے تو پھر اور ہی بڑی بات ہو جائے گی۔ خدا کی عزت کی قسم میرے آقا نے توجہ فرمائی، ابو جہل کی بند مٹھی میں جو کنکریاں تھی حضور کے چہرے انور اور نگاہ نبوت کے صدقے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ کے حضور کی نبوت کی گواہی دینی شروع کر دی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ حضور کی نبوت کی گواہی پتھر بھی دے رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر پتھر میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے۔ تو آج انسان کا بھی یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے جاگتے پھرتے ہر وقت اپنے آقا مولا کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا ہو۔ دعائے خالق کائنات میرے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حاجی صاحب کی والدہ کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے، جملہ لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔